اب اسی ایلیمنٹ کے حوالے سے ہم بھی بات کریں, جب زندگی میں ایک ایسا موقع آتا ہے جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ اچھا تھا, اس میں کوئی خرابی نہیں تھی, ہم خوش رہ رہے تھے, پھر کیوں, جو اکثر خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں, یہ بعض اوقات مرد چیخ رہے ہوتے ہیں, پھر کیوں. دیکھیں یہ ایک ڈینائل ہے کہ ریلیشن شپ اچھا تھا. جیسے آپ کی زندگی میں دوسرے دوست ہوتے ہیں تو وہ کوئی بلا وجہ آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتے, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اور یہ بھی آپ اگر حیرت سے دیکھیں گے کہ دنیا میں ریسرچ ہے کہ آن ایوریج جو بے وفائی کا یہ جو پھوٹتا ہے مسئلہ, بم پھٹتا ہے, تو یہ شادی کے تقریباً 5 سال بعد ایوریج. صحیح بتائیے گا, اس کا تعلق کوئی انسان کی اپنی فطرت, رویے, علتوں سے بھی ہوتا ہے؟ کچھ لوگ مرد ذہنی طور پر یہ طے کیے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہوگا, جب موقع ملے گا ہم فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیں روایتی طور پر مردوں کو یہ ایک طرح سے میسج دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ پیچھے انسانی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی ممتاز لوگ ہیں وہ منوگمی میں یا ایک عورت کے ساتھ اکتفا نہیں کرتے رہے. صحیح. آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں, ماضی بعید میں دیکھ لیں, منوگمی جو ہے دنیا کے کسی بھی کلچر میں یہ ممتاز لوگوں کا شیوا نہیں رہا. لیکن دنیا میں سویلائزیشن کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ ہر چیز بدل رہی ہے, اور آپ اس چیز کو یقینی بنا سکتے ہیں اپنی میرج میں کہ آپ کا میاں آپ کی زندگی میں کسی اور عورت کو نہ لائے. تو یہ ایک کرنے والا کام ہے, یہ ہونے والا کام نہیں. کیسے ہوگا یہ کام؟ اچھا, پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک آن ایوریج جو ہے شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد یہ حادثہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ اچھی طرح سے یعنی 5 سال سے پہلے نہیں ہوتا آن ایوریج, یعنی یہ 20 سال بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ 1 سال بعد بھی ہو سکتا ہے, لیکن آن ایوریج جو ہے وہ 5 سال کے بعد ہوتا ہے. اور یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, لیکن اگر 26 وجوہات ہوں, یعنی A to Z سے 26 وجوہات ہم سوچ لیں, تو جو آخری وجہ ہے نا وہ سیکس ہو سکتی ہے. یہ جو خواتین یا معاشرہ سوچتا ہے کہ جو مرد جو ہے اپنی بیوی سے ہٹ کے کسی اور کے ساتھ تعلق بناتے ہیں, یہ کوئی سیکس کا معاملہ ہے. پھر کیا معاملات ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں؟ بہت سارے انٹریکشن کے, تعلقات کے معاملات ہوتے ہیں, بہت ساری بے چینیاں ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے سیکس کے ساتھ نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ سب سے پہلے ازیوم کر لینا کہ یہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, یا کوئی ہوس کا یا لسٹ کا معاملہ ہے, تو ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ حقیقت میں جاننے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور اس کے لیے ایک زبردست ری ایکشن کی بجائے ٹھنڈے دل سے سوچنا. اگرچہ آپ کہیں گے کہ ایسے موقع پہ ٹھنڈے دل سے سوچنا ممکن نہیں, جلتے ہوئے دل سے بندہ ٹھنڈا دل سے کیسے سوچے. یہ جو انفیڈیلٹی ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے حل کیا جاتا ہے اب دنیا میں. اور جب لوگ حل کرنے کے لیے, ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں ایسے, خاص طور پر کراچی میں چونکہ تھوڑا ماڈرن ہیں لوگ اور چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو وہ یہ مسئلہ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ ری ایکشن کی بجائے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو اب ٹھیک کیسے کرنا ہے. اس کے لیے پہلے ہی آپ بہت بم پھوڑ دیں گے تو وہ مسئلہ ٹھیک ہونے کی طرف نہیں آئے گا. اور اس میں ہم خواتین کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کول کر لیں. اور یہ جو آپ بہت زیادہ ری ایکشن دے رہے ہیں اور ارد گرد جو ہے ماحول کو بہت فضا کو مسموم کر رہے ہیں, اگر آپ یہ نہ کریں اور ٹریننگ میں جائیں اور سیکھیں کہ آپ اس پہ نیگوشیٹ کیسے کریں گے اپنے خاوند کے ساتھ, اور جب تک آپ وہ سیکھ نہیں لیتے آپ کوئی دخل نہ دیں اس معاملے میں, اس معاملے کو کھلا چھوڑ دیں. اگرچہ اس معاملے کو کھلا چھوڑنے سے وہ معاملہ تھوڑا بڑھ سکتا ہے, لیکن آپ کے دنگا فساد کرنے سے, دینگا مشتی کرنے سے بھی وہ معاملہ بڑھے گا. تو جس سے آپ پیار کرتے ہیں, آپ اگر اسے بدلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے ہرٹ کر کے نہیں بدل سکتے, بے عزت کر کے یا توہین کر کے نہیں بدل سکتے, آپ مذاکرات کر کے بدل سکتے ہیں. اور مذاکرات کرنا ایسے نازک موضوع پر یہ پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا. آپ کو اسرٹیونیس, معقول رویے سیکھنے ہوں گے. مشکل موقع پہ مشکل شخص سے بات کیسے کرتے ہیں وہ آپ کا سیکھنا ہوگا. آپ کیسے, کوئی جب وعدہ کرتا ہے اور توڑتا ہے تو پھر آپ اسے کیسے یاد دہانی کراتے ہیں یہ سیکھنا ہوگا. تو یہ ایک پھر بہت طویل موضوع ہے جس میں ہم پھر کبھی بات کریں گے. ہم نیکسٹ پہ ہی کریں گے اس پہ, کیونکہ ہم اسی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کو ایک گو میں جا کے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں لگے کہ ہمارا پارٹنر جو ہے وہ سمبھاؤ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے ہمارے ساتھ, تو ہمیں کیسے اس کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے واپس, اور اپنی زندگی کو اور اپنی ازدواجی زندگی کو خاص طور پہ بچانا ہے کسی بھی خطرے یا حادثے سے. جی بالکل. گاڈ بلیس یو.
thank you so much. आज का जो सवाल था उसका मतलब यही था कि हम देख सकें कि हम लोग इस तरह का कोई मौका या सूरत हाल हो तो कैसे रिएक्ट करते हैं, और आप सबके बड़े जज्बाती, बहुत सारे लोगों के बड़े अनोइंग किस्म के रिएक्शंस आए उस पर, लेकिन ठीक है एटलीस्ट हमने इस पे बात की कि ऐसी कोई सूरत हाल जब आ भी सकती है और उसका सामना अगर हम करेंगे तो हम उसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं. आपने दूसरे लोगों की ऑप्शंस भी पढ़ी. मुझे जो सबसे मजा आया ना पढ़ के वो तारिक लोधी साहब का आया है कराची से, जिन्होंने कहा है कि आई विल हग दैट इडियट. सो मेरी तरफ से आपको जाएगा एक गिफ्ट हैम्पर, उसके लिए आप तैयार रहिएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. अपना रखिएगा ख्याल. दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो. मुलाकात होगी आपसे कल. फिर कल आपका प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी गपशप और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कल के प्रोग्राम में. देखने के लिए साथ रहिएगा. आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.